مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم کیونکہ صدقہ تو بات کریں، آپ نے رویے کی بات کی، آپ کسی کے لیے بڑا اچھا بھی کر رہے ہیں لیکن ریٹرن میں آپ کے لیے کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کر کے نکل گیا. ان کو تو میں خیر سخت اگینسٹ ہوں. ایسے جو ہمارے بیٹھ کے بہت سارے اسکالرز بولتے ہیں نا کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، فلاں کر دیں. اللہ نے بھی فرعون کو، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، جنہوں نے برا کیا نا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو معافی. قرآن کریم میں ان کے لیے برائی نازل کر دی. ایون یہ معاذ اللہ، اللہ پاک حضور کے جو چچا ایمان لائے ان کو اتنا بلند درجہ دے دیا، اور ابو لہب ایمان نہیں لایا تو تبت یدا ابی لہب اس کے بارے میں نازل ہو گیا. تو معافی کا جو درس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہم اس اخلاق کے معیار پہ اترتے بھی ہوں، کرائٹیریا پر بھی ہوں. جو لوگ مستقل آپ کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہوں، اور آپ نہیں جن کے ساتھ آپ جو ہے نا حسن سلوک کرتے رہو. حسن سلوک اس کے ساتھ ہو جس کو اپنی غلطی پر ندامت ہو، کہ وہ اس کو احساس ہو میں غلط کر رہا ہوں کہ اگلا میرے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں جی میرا تو میں ایلیجیبل ہوں کہ بس میرے ساتھ اچھا ہی کیے جاؤ، میں بیٹھا ہوا کھاتا رہوں اور تم جو نا وہ بٹھا کے اس کے برائیاں کرتے رہو. رویوں کا جو تعلق ہے، میں اس پہ یہ ابھی 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ رویے انسان کیونکہ یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے. صدقے میں اتنا بڑا صدقہ. دیکھیں ابھی جو ہمارے ایک حادثہ ہوا ہے ڈیفینس میں، جو لڑکی گئی ہے جس کے اوپر پوری قوم دکھی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میں تو بار بار دعا کر رہا ہوں اس کے لیے، سال ثواب بھی کر رہا ہوں کہ ظاہر ہماری مسلمان ایک بہن ہے. ہم میں سے کون گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کس کے رویے نے، کن رویوں نے، محلے والوں کے رویے نے، کس رویے نے اس کو اس نہج تک پہنچا دیا، موقع پہ لے آئے، بالکل اس سٹیج پہ لے آئے. تو یہ رویے ہیں کہ انسان کو موت کے اس کنویں میں بھی ڈال دیتے ہیں. حقیقت بات ہے کہ انسان کبھی، میں نے دیکھا بہت سے اسٹوڈنٹ چھوٹی ینگ ایج، وہ اپنے پیرنٹس کے رویے کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ جی پیرنٹس نے اتنا پریشر دیا تمہیں یہ رزلٹ آنا تمہیں. اب وہ بچہ وہ رزلٹ نہیں لا پا رہا، وہ ڈر کے مارے خودکشی کر لیتا ہے. یہ رویہ نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح کے باسز ہوتے ہیں کہ جی وہ اتنا برا یہ رویہ رکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے ریزائن دے کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سنائیں گے. تو یہ رویہ جو یہ صدقہ ہمارا کیا اچھا رویہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا، کہ اگر کسی نے ہاتھ پکڑ لیا وہ آپ جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. اس پہ تو بہت زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ اپنے رویے بہت اچھے رکھیں اور سویٹ ہارٹ بن کے رہیں لوگوں کے لیے، تاکہ سوسائٹی کے اندر اچھائیاں جنم لیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آج صدقہ اور زکوٰۃ غریبوں کی مدد کر کے سوسائٹی میں برابری کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور ایک چیریٹی، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے چیریٹی کریں، آپ کی نیت پہ بھی سارا دار و مدار ہے کہ آپ کیا نیت سے چیریٹی کر رہے ہیں. اچھا یہ سوال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ ارشاد فرمائیے کہ عدل بہتر ہے یا کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے، تو سخاوت ظاہر ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سخاوت کے کیا کہنا. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ سخاوت جو ہے وہ معاشرے کو ڈس بیلنس کرتی ہے. انسان اپنے حق کو چھوڑ کر دوسرے کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اگر معاشرے کو عدل کی نہج پر گامزن کر دیا جائے تو یقیناً ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. تو ہم صدقہ اور خیرات پر بات کر رہے ہیں، یقیناً پروردگار عالم ہم سب کی نیتوں کو قبول فرمائے، اور یہ تو بہترین طریقہ ہے. اور ہم جب کسی کی لیے صدقہ اور خیرات کو ادا کرتے ہیں تو اچھا صدقہ اور خیرات میں فرق یہ ہے کہ خیرات اللہ کے نام پر کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن صدقے کی نیت ہوا کرتی ہے. تو بتا کے کرنا ہوتا ہے کہ صدقے کی چیز ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا معاملہ. نہیں بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، بتانا بالکل ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ لینے والا شرم محسوس کرے. تو بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن صدقے میں نیت بہت زیادہ شامل حال ہوتی ہے، اور خیرات آپ اللہ کے نام سے دے سکتے ہیں. عائشہ نیت اگر ہماری ہے کہ میں چیریٹی کرتی ہوں، کہ میں لوگوں کی چیریٹی میں آگے ہوں، لیکن میرے ارد گرد کے لوگ جو میرے نزدیک ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں، لیکن میں چیریٹی کر رہی ہوں، تصویریں لگا رہی ہوں کہ میں چیریٹی کرتی ہوں، میں اتنا کھانا بانٹ رہی ہوں تو دکھا رہی ہوں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں دکھاوا تو کسی بھی صورت قابل قبول ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس نیکی کا ثواب تو ملتا ہی نہیں ہے جس میں دکھاوا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں دیکھا دیکھی لوگ کریں گے. نہیں، آپ پھر اپنے گھر سے ابتدا کیجیے. سب سے پہلے تو دیکھیں اکثر میں نے بچوں کو دیکھا کہ جو کمانے والے ہیں وہ مدرز ڈے پر بڑے بڑے اسٹیٹس لگاتے ہیں، اور اگر ان کی اماں ان سے دوائی کے پیسے یا اس طرح کی کوئی چیز مانگتے ہیں نہیں دیتے تو وہ نہیں دیتے ہیں. باہر جا کر وہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو آپ گھر کی بات کریے. اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے کہ وہ ہماری کولیگ اور ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے.
وہ لوگ ان کے لیے لکھ رہے ہیں جنہوں نے شاید کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا ہوگا. اسی طرح جب قندیل بلوچ کی ڈیتھ ہوئی تو لوگوں نے اس لڑکی کو کبھی پسند ہی نہیں کیا تھا, لیکن جب ڈیتھ ہوئی تو سب نے کہا وومن آف سبسٹنس, اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا. آج کل گروپس بن گئے, لوگوں نے کہا جی ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں, کرتے ہیں. تو جب وہ زندہ تھی تب کیوں نہیں ذمہ کسی نے لیا, کیوں نہیں کوئی آگے بڑھا؟ پتہ ہے جو قریبی لوگ ہوں گے نا, کلکم راعٍ و کلکم مسئول, ہر ایک سے اس کے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں نا اس کے بارے میں کوسچن تو کیا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے, یہی یہی وجہ ہے. تو دوپٹے پہن کے دعائیں کر لیں, پتہ نہیں کیا کیا پوسٹ ڈالے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے بارے میں اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بتائے کہ ہمیں آخری میں یہ لگتا تھا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حکم آنے والا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو آج کل ہم سب یوں سمجھ لیجئے کہ بس ایک نفسا نفسی مطلب پرست دکھاوے کی چیریٹی کریں, لیکن اپنے ارد گرد والے کو 100 روپیہ بھی نہیں دینا چاہتے. حالانکہ جو قرآن کا اصول ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اقرب, جو آپ کے قریب لوگ ہیں نا, اب آپ کی بہن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے حالات بہتر نہیں ہیں, آپ راشن کی لائنیں لگوا کر لوگوں میں تھیلے بانٹ رہے ہیں نا, وہ تھیلے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ کی بہن کے گھر میں رزق نہیں ہے. اور جب آپ اپنی بہن کی مدد کریں گے, اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے, ایون کہ اپنے جو آپ کی بیوی کے بہن بھائی ہیں اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وہ اجر دیں گے جو آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ نے اپنے رشتوں کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے. ہم آج اگر کسی بھی نہج پر کھڑے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو اہمیت ان کو دینی چاہیے. جی اچھا, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وائس ورسا بھی ہے, گیو اینڈ ٹیک بھی ہے. اگر آپ کر بھی رہے ہو اور آپ کو اس کا ریٹرن, چلو مال و دولت تو نہیں چاہیے, یا وہی چیز کا نہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اس کو عزت تو دے سکتے ہیں. اچھا, یہ دونوں طرف کا معاملہ. ایک آیت میں پڑھ رہی تھی, اتنی کافی دنوں سے مجھے صبر نہیں آ رہا تھا کسی معاملے کی وجہ سے نا, تو پھر ظاہر ہے انسان سے بریک میں پوچھوں گی. ہاں ٹھیک ہے. تو میں قرآن کی وہ آیت جب میری آج نگاہ سے گزری تو مجھے اتنا کوئی صبر آیا. وہ قرآن کی آیت یہ تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بیہیو کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ برتاؤ کریں, قریب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کا گہرا دشمن جو ہوگا نا آپ کا, وہ دوست بن جائے گا. میں نے کہا کہ جتنا جو دشمنی نکال رہا ہے تو ایٹ لیسٹ میں اس کو دے دلا کے نا اپنے آپ کی دشمنی تو ایٹ لیسٹ آپ ختم کر سکتے ہیں نا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی جواب ملا ہے کہ اگر آپ کے دشمن ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, دینا ہے, بے شک بھر دیں ان کو جتنا بھر سکتے.